رب کے پیار کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. آؤ آؤ, اللہ سے کب تک دور بھاگو گے, کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے, ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے, موسم بہار آنے والا ہے, عبادت کا موسم آنے والا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو, گناہوں سے چھٹکارا پالو, گناہوں سے توبہ کر لو, عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی, پرہیزگاری کی زندگی ہوگی, تقوی کی زندگی ہوگی. آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے. نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا, رسول اللہ کا دل دکھایا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, 20 رکعت پوری پڑھیں گے, پوری نمازیں پڑھیں گے. رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا, اس کی نجات ہو گئی. اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا, سارے روزے ضرور رکھنا. اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی, حضور رنجیدہ ہوں گے, حضور ناراض ہوں گے. اللہ اکبر. جو کریں آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ان کا سر نیچے ہے, ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی, کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے, ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر, پہلے تو جہنم کی وادی, اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر, ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا, اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا, میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی, اپنی بہن سے پیار ہے, بیوی سے پیار ہے, بیٹی سے پیار ہے, ان تک پہنچانا. اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی, دنیا میں بے پردہ رہتی تھی, اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی. اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے. نمبر 1, بے پردہ رہتی تھی. اے میری بہنوں, آپ اجتماع میں آئی ہو, اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو, زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی, ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے, لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو. جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا, وہ بے پردہ رہتی ہوگی. ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں, کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا جو محرم ہے, بھائی ہے, باپ ہے, یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں, حقیقی رشتہ دار, ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے. باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں, اللہ اکبر, چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی, مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی, کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی. اور بڑی بات کہہ دوں, تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اللہ اکبر, یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ, اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ. یاد رکھنا, یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے, یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے, اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں. ایک بات کہوں,
ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے. یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے. وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے. وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے, جنت چھپانے کی چیز ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے, تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے. ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے, ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا. دنیا دکھائی جاتی ہے, جنت نہیں دکھائی جاتی. جنت چھپی ہوئی. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. سنو میری بہنوں, آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں, کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو, پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ, جیٹ سے بھی پردہ, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ, ماموں زاد بھائی سے بھی, سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں, توجہ سے سنو. پوچھا یا رسول اللہ, کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی؟ آقا نے فرمایا نہیں, کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو, دونوں نیک ہو, تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو, جملے پہ توجہ کریں, حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو, جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد, ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت, جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو, ان کی کنیز کہتے ہو, لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا. ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا, حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے, حسین تیری ماں بہت نیک تھی, توجہ کرنا, تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا تو نے سچ کہا, میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا, لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ, یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے, سیریلوں کی وجہ سے, لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے, اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں, کسی مرد کی مجال نہیں ہے
کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے, کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے, اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں 16 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں, زنا کرنے والوں, بدکاری کرنے والوں, سن لو, یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے, ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے, اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے, اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے, لنگڑے, لولے, عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا, اس پہ شک نہیں کرنا, کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, گندی فلمیں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا, جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے, 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر, کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے, کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی, آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے, 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا, ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, کسی مفتی صاحب کا قول نہیں, کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں, کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں. یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی, وہ اس سے بچ نہیں سکتا. میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا, ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی. کتنا کمزور مقام ہے. اللہ اکبر, اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی, ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے, ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی. یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو, جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو, بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے. اور سن لو, اللہ اکبر, عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں, علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا. وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں. وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں. راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے, سکون کی نیند چھین لیتا ہے. دولت کے نشے میں, حسن کے نشے میں, جوانی کے نشے میں
خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں، یاد رکھنا جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے، اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں، میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے
बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे न करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ हुजूर, अल्लाह अकबर, कैसे करीम है उनका रब, उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाता। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक के वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय, रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ, ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है? वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय, हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है? ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की है। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां।
میں صرف سمجھانے آیا ہوں. ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, شکوہ ہے آپ سے, جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے. مجھے شکوہ ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو, پیر کی میں منع نہیں کرتا, لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی, میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے, میری آنکھوں سے, محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا, اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے, مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا, پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے, رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گیا. یہ بات یاد رکھ. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو تمہیں لوٹنے آتے ہیں نا, تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی, ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ, وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی, سب کچھ دیا, اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں, میں بہت سادہ آدمی ہوں, میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں, میں غوث پاک کے در کا فقیر, بے ہنر فقیر, ان کی بارگاہ کا سگ, بے ہنر سگ, سگے سگان آل محمد, میری کوئی اوقات نہیں. لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے ہو اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی, چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا, ہے نا, ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی, توجہ, یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر, یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو, ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں, ان کی محبت ہے, ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی, دے دوں امامہ, دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے, ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں, میرے سر کا امامہ بھی لے گئے, ٹوپی بھی لے گئے, میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے, مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, الہ آباد والے گواہ, وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں, سید نجیب, اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے, انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے, چھونے کے لیے ناخن تک مارے, یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے, لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے چادر دی, اس کو سر پہ رکھو گے, پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے, مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا, تمہارے پیر نے دیا تھا, ٹوپی کی شکل میں, چادر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دیا تھا, تم نے اس کو سر پہ رکھا, تجوری میں رکھا, اس کی عزت کی, اس کی زیارت کی, اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر, علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں, میں سب کو نہیں جانتا, یہ اللہ والے ہیں, یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں, میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں, میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے, سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے, جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا, یہ بھی تو شرک ہے, یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا, یہ فیصلہ علماء کریں گے, مفتیان کرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی, اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا, اور کیسے دیا تھا, کیسے دیا تھا,
اس تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو, محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا, محبوب تم جا رہے ہو نا, میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, عطر کی بوتل, ایک عطر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, عطر لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے قبر کہاں. بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتا. مسلمان بنو, وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے, فقیر کے تحفے کی عزت. میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا, اس نے پتھر دے دیا, میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے, کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ, پتھر نہیں دیا, نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ. مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو, اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے, اللہ سے یہی پیار ہے, اللہ سے یہی محبت ہے. نہیں, ہوش کے ناخن لو, مرو گے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی, اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو, بے وفائی کر رہے ہو, ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں. سچی بات کر جاؤ, ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں, لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے. اللہ تمہیں دیتا ہے, روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے. ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے. کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی, یہ سر اس نے بنائے, یہ کان اس نے بنائے, یہ جوانی اس نے دی. ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی. اگر چوہا, کتا, بلی, سور بنا دیتا, اللہ سے لڑنے جاتے, اللہ سے سوال کرتے, کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ, وہ بے نیاز ہے. اس نے سور نہیں بنایا, اس نے کتا نہیں بنایا, اس نے چوہا نہیں بنایا, اس نے چپکلی نہیں بنایا. انسان بنایا, انسان. اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا, نمرود نہیں بنایا, حمان نہیں بنایا. انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا, کافر نہیں بنایا, مومن بنایا. مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں. مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا, حضور کی امت کا. اتنے احسانات, سلا کیا؟ غداری, واہ واہ, بے وفائی, بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے, صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ, اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے, اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے, اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. کوئی نہیں بچا پائے, کوئی نہیں بچا پائے گا. خدا کے لیے رحم کر لو, اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے, اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ, توبہ کر لو, بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب, ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, وَإِذَا سَأَلَكَ, اے محبوب میرے بندے, ہائے ہائے, محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے
بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تم سے۔ کتنا قریب ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی۔ عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں۔ فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں۔ سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ سرکار نے میں بلاؤ اس کو۔ وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا۔ آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتا نا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے سرکار۔ آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا حضور بتا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا زمین سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا، نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے۔ اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لیں۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بدنصیب ہوں، میں وہ بدنصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، میں کفن چور ہوں آقا، ایک دو نہیں، میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے، میں نے ننگا کیا ہے، میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا، مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے، میں وہ کم نصیب ہوں، میں نے کفن چرائے۔ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی، لڑکی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر، لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا، بدکاری کی۔
میں نے بدکاری کی، زنا کیا. وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی. اس نے چیخ ماری، کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے. آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے. اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے. مجھے نہ دن کو چھینے نہ رات کو چھینے. حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لیے، میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی. آقا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی. حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا، جلدی سے چلا جا. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے. جا جلدی سے جا. تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا. ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے. اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے. اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے. سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے. تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا. جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا. آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا. بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.